برطانیہ کے شہر لندن کے کیبورڈ اسکوائر پر عالمی معیشت، مالیات اور سیاست کے حوالے سے معتبر عالمی جریدے اکانومسٹ کا انٹیلیجنس یونٹ واقع ہے، جو ایک بہت بڑے تھنک ٹینک کے طور پر 1946 سے وہاں کام کر رہا ہے۔ یہ انتہائی جان فشانی سے تحقیق کرتا ہے اور پھر ہر ملک کے بارے میں مختلف وقفوں سے عموماً 3 قسم کی رپورٹس مسلسل شائع کرتا رہتا ہے۔ پہلی رپورٹ اس ملک کی ماہانہ معاشی کارکردگی کے بارے میں ہوتی ہے۔ دوسری رپورٹ اس ملک سے متعلق آئندہ 5 سال کی معاشی پیشن گوئی پر مشتمل ہوتی ہے، اور تیسری رپورٹ اس ملک میں صنعت اور خدمات کے شعبوں میں ممکنہ خدشات کے بارے میں ہوتی ہے۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار اور ملکوں کو قرض دینے والے بینکار یا پیرس کلب جیسے گروہ ان رپورٹس کو اپنی منصوبہ بندی میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ان رپورٹوں کے مطابق کسی ملک میں سرمایہ ڈوبنے کا اندیشہ ہو تو وہ اس ملک سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس ادارے کا سربراہ رابن بیو ہے، جو مدتوں اکانومسٹ رسالے کا ایڈیٹوریل ڈائریکٹر اور چیف اکانومسٹ بھی رہا ہے۔ اس ادارے نے 25 اپریل 2023 کو پاکستان کے بارے میں 43 صفات پر مشتمل اپنی تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے، جو فوری شدید خدشات اور آئندہ 5 سالوں میں اس مملکت خداداد پاکستان کے معاشی مستقبل کی ایک المناک پیشن گوئی پر مشتمل ہے۔ اس رپورٹ کا خلاصہ اس کے آغاز میں ہی درج ذیل 7 نکات میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ایک، پاکستان جنوبی ایشیا میں ابھرنے والی ایک معیشت ہے جو اندرونی اور بیرونی سطح پر معاشی عدم استحکام کی دیرینہ مرض میں مبتلا ہے۔ اس کے سیاسی عدم استحکام، اندرون ملک سیکورٹی خدشات اور معاشی پالیسیوں میں خرابیوں کی وجہ سے یہ ہرگز سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ انٹیلیجنس یونٹ یہ امید رکھتا ہے کہ شہباز حکومت اگست 2023 تک اپنی مدت پوری کرے گی، اور یہ پیشن گوئی بھی کرتا ہے کہ آئندہ الیکشن عمران خان کی تحریک انصاف جیتے گی۔ مگر اس وقت پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات اس قدر کمزور ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں تشدد کے واقعات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک اپنی مالیاتی پالیسی کو مزید سخت کر دے گا اور 2023 کے اکتوبر تک وہ شرح سود 23% تک لے جائے گا، تاکہ اس طرح وہ IMF کے احکامات پر عمل بھی کرے اور ملک میں افراط زر سے مقابلہ بھی کر سکے۔ معاشی ترقی کی رفتار سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2024 کے جون تک شرح سود میں کسی قسم کی کمی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ موجودہ بڑے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2022-23 میں پاکستان کی GDP کی شرح نمو کا جو اندازہ 1.5% لگایا تھا، وہ اب گھٹ کر صرف 0.2% رہ جائے گا۔ اس بدحالی کی وجوہات بے شمار ہیں، جن میں سیلاب، غربت کے اثرات سے عوام کے اخراجات میں کمی، عالمی معاشی مسائل اور خوفناک حد تک شرح سود کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری بہت کم ہو جائے گی۔ البتہ 2023 سے 2027 کے عرصے میں ہماری پیش گوئی ہے کہ پاکستان کی شرح نمو 2.8% تک ہو جائے گی۔ ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان جولائی 2023 سے شروع ہونے والے معاشی سال میں دیوالیہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس قرضوں کی قسط ادا کرنے کے لیے ذرائع مبادلہ موجود نہیں ہے، اور IMF پروگرام بھی اکتوبر میں ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے پاکستان قسطوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض حاصل نہیں کر پائے گا۔ کمزور معاشی عوامل نے کئی سال سے اس ملک کی معیشت کو دیگر ایشیائی ممالک کی منڈیوں، یہاں تک کہ بنگلہ دیش سے بھی بری حالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ موجودہ شہباز حکومت نے جس قسم کے اصلاحات کیے ہیں، وہ آئندہ 4 سالوں میں پاکستان معاشی ترقی کا گلا گھونٹ کر رکھ دیں گی۔ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان روس اور چین سے اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے مغربی دنیا سے اپنے تعلقات کی قربانی دے گا۔ بھارت سے اس کے تعلقات کشیدہ رہیں گے، اور پاکستان افغانستان میں طالبان حکومت کی مدد کرتا رہے گا، لیکن اسے تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ ہے آئندہ 5 سالہ عرصے میں پاکستان کی معاشی اور سیاسی حالات کی پیش گوئیوں کا خلاصہ، جو اس رپورٹ میں پیش کی گئی ہیں۔ اکانومسٹ نے اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ انہوں نے 10 مارچ 2022 کو پاکستان کے بارے میں چند پیش گوئیاں کی تھیں، مگر ہماری توقعات کے برعکس شہباز حکومت کے برسر اقتدار آنے سے معاشی حالات میں اس قدر ہلچل پیدا ہوئی کہ اب ہم اپنی بیشتر پیش گوئیوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ ہم آئندہ پاکستان کی GDP کی شرح نمو میں شدید کمی دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ پاکستان میں افراط زر اب 30% سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی کرنسی کی قیمت مسلسل گرتی رہے گی، جو اس سال بھی ڈالر کے مقابلے میں 278.3 کی اوسط کے ارد گرد گھومتی رہے گی۔
ہم اپنی گزشتہ پیش گوئی پر نظر ثانی کرتے ہوئے پاکستان کی کرنٹ اکاؤنٹ میں خسارے کی شرح کو 3.2% سے 2.9% تک کم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کوئی معاشی استحکام نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے پاس بیرون ملک سے ضروری اشیاء منگوانے کے لیے بھی ذرائع مبادلہ نہیں ہے۔ رپورٹ کا اہم ترین حصہ مستقبل کے ممکنہ سیاسی حالات سے پیدا ہونے والی صورتحال اور ملکی معیشت پر اس کے اثرات سے متعلق ہے۔ رپورٹ نے ان اثرات کو 25 پوائنٹ کی ایک پیمانے پر مرتبط کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا خدشہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں مارشل لا لگا دیا گیا تو پھر رپورٹ کے مطابق معاشی حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے اور اسے 15 پوائنٹ تک تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اگر IMF اپنا پروگرام پاکستان سے مستقل طور پر ختم کر دیتا ہے تو پھر بھی یہ معیشت کے لیے اتنا ہی ملک ہوگا جتنا مارشل لا، یعنی 15 پوائنٹ۔ اگر IMF اپنے موجودہ پروگرام کو طویل مدت تک لے جاتا ہے مگر پاکستان کو مزید پروگرام نہیں ملتا تو پھر بھی بربادی 12 پوائنٹ تک ہوگی۔ آنے والے چند سال اگر مزید سیلاب یا موسمیاتی تباہ کاری کا شکار ہوئے تو پھر بھی خطرہ 12 پوائنٹ تک ہوگا۔ آخری اور سب سے اہم پیشگوئی کے ایک ایسی خطرے کو مد نظر رکھ کر کی گئی جو ان تمام خدشات کو آپس میں مدغم کر دے گا۔ رپورٹ کے مطابق اگر عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ایک ایسا خون ریز احتجاج شروع ہوگا جس سے تباہی 12 پوائنٹ تک ہو سکتی ہے۔ اب ان چاروں خطرات کو ملا کر دیکھیں۔ عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا، اس کے نتیجے میں خون ریز احتجاج شروع ہوا، حالات بے قابو ہونے پر مارشل لا لگا دیا گیا اور پھر ملکی معاشی زوال کو دیکھ کر IMF نے خدا حافظ کہہ دیا تو پھر رپورٹ کے پیمانے کے مطابق ایک ایسی بربادی و تباہی آئے گی جس کو کسی بھی پیمانے سے نہیں ناپا جا سکے گا۔